بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سورہ عصر کئی بار جو ہے وہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر پڑھی ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے لیکچر سنے ہوں گے، لیکن یہ صورت اس قدر جامع ہے اور اس کے مقاصد اتنے زیادہ پختہ ہیں اور واضح ہیں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بار بار پڑھنے کے باوجود بھی ہم اس کے مقاصد کا کم حقہ جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکے۔ تو آج انہی مقاصد پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ یہ صورت کن مقاصد کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس صورت کے علاوہ کچھ اور نازل نہ ہوتا تو یہی کافی تھا، یعنی قرآن مجید کی کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی اس صورت کے علاوہ تو بھی انسان کی نجات کے لیے یہی سلیبس کافی تھا۔ اس سے آپ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اسی طرح طبرانی اور بہقی کی روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں ملتے تھے تو جب تک ایک دوسرے کو یہ صورت نہ سنا دیتے وہ آپس میں جدا نہ ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تو یہ سبق، یہ نصاب ہمیشہ صحابہ کرام کی زندگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے رہا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جو ہے وہ قطع تعلق نہیں ہوئے۔ تو سورہ نجات بھی کچھ لوگ جو ہے، کچھ مفسرین سورہ نجات بھی کہتے ہیں سورہ کو، یعنی نجات کی راہ۔ انسان کی نجات کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ دائرہ کار ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی نجات کے لیے جو کم سے کم سلیبس ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہ نجات حاصل کر لے، کیونکہ آج ہماری زندگیاں بہت مصروف ہم ہیں، مختلف مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسی کسی چیز پر عمل کر لیں جو مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو، تو وہ سورہ العصر ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سارے راستے ہوں، ان میں سے سب سے چھوٹا اور مختصر راستہ جو ہم عبور کریں اور منزل کو پہنچ جائیں، تو وہ سورہ عصر ہے۔ اس کی مثال امام رازی نے بھی بہت اچھی دی ہے۔ وہ انسان کی زندگی کی مثال دیتے ہیں کاروبار سے، کہ اگر کوئی انسان کاروبار کرتا ہے تو کاروبار چلے یا نہ چلے، دو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک تو اس کے ساتھ جو سرمایہ اس نے لگایا ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے، وہ سرمایہ یعنی جو انویسٹمنٹ، جو پیسہ اس نے لگایا ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اسے منافع بھی حاصل ہو۔ اب کوئی انسان لوہے کا کاروبار کرتا ہے یا پلمبر وغیرہ ہے، سامان وہ لیتے ہیں، تو کیا ہے کہ اب اگر ان کا کاروبار نہیں بھی چلتا تو ان کا سامان 2 سال 5 سال بھی پڑا رہے تو وہ سرمایہ ان کا نہیں ڈوبے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا، منافع ہو یا نہ ہو سرمایہ ایٹ لیسٹ محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص برف کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا سرمایہ تو وہ برف ہے۔ اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 4 سال یا 10 سال اس برف کو رکھ سکے، اس سرمایہ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو کیا کرے گا؟ وہ جلد از جلد اس سرمایہ کو ٹھکانے لگائے گا کہ یہ وہ بیچے تاکہ اسے فائدہ حاصل ہو، کیونکہ برف کو پگھلنے سے روکنا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو سیم اسی طرح انسان کی زندگی کی مثال ہے
کہ انسان کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے. ہر ایک آنے والا نیا دن انسان کی عمر کو کم کرتا جا رہا ہے اور موت سے قریب کرتا جا رہا ہے. تو ایسے میں انسان کی زندگی کا اہم مقصد اس کا سرمایہ صحیح جگہ پر لگ جائے اور اسے نفع بھی حاصل ہو. تو انسان کی زندگی کا سرمایہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا اصل سرمایہ اس کی وہ حیات ہے جو پیدائش سے موت کے درمیان اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. اس سرمایہ کو ان مقاصد کے تحت اگر وہ لگا دے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں اسے بھیجا ہے، تو وہ سرمایہ بھی اس کا محفوظ رہے گا اور آخرت میں اسے نفع بھی حاصل ہوگا. دنیا اور آخرت دونوں جگہ وہ جو ہے وہ فائدے میں رہے گا. تو انسان کی زندگی کی مثال بھی برف کی طرح ہے. تو یہ تو کچھ اقوال ہیں جو مختلف علماء کرام نے سورت کے حوالے سے بیان کیے تھے. اب ہم آتے ہیں سورت کے موضوع کی طرف. تو نزول قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 13ویں سورت ہے اور 30ویں پارے کی آپ تمام تقریباً صورتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان سب کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ موضوع ہے دنیا سے بے رغبتی. تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی. یعنی یہ دنیا سے بے رغبتی کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. اصل گھر کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہے. اب ارد گرد ہم نظر دوڑائیں تو ہم ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، مطلب ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہیں ہی اس طرح کے کہ ان کے نزدیک دین کیا ہے؟ ان کے نزدیک دین یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، قرآن کو ثواب کی نیت سے تلاوت کر لی، اس کی قرأت کر لی، اس کے علاوہ چند روزے رکھ لیے، رمضان کے روزے رکھ لیے، یا اس میں سے بھی کچھ لوگ چند روزے رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں دین مکمل ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے مطلب کچھ لوگ کے آج تو میجورٹی لوگ جو ہے وہ نیاز اور نظر اور مختلف قسم کی فاتحہ کا جو ہے انتظام کر لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم نے مکمل دین کا حق ادا کر دیا جیسا کہ ادا کرنے کا حق تھا. ہم میں سے کچھ لوگ جہالت کے اس درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ بس قرآن کو وہ اتنا ادب کرتے ہیں کہ صرف اس کو چوم چوم کر رکھتے رہیں گے. جہالت اتنی ہمارے اندر بس گئی ہے کہ اس کو ساری زندگی کھول کر دیکھنا، اس کو سمجھنا ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں، ہماری زندگیوں میں شامل ہی نہیں. کچھ لوگ قرآن کا حوالہ تک دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کی بات جو ہے ہم پر ہی آ کر نہ پڑ جائے، ہم پر جو ہے وہ کوئی مصیبت نہ آ جائے. تو یہ جہالت کے مختلف درجے جو ہمارے درمیان آج موجود ہیں. تو کیا یہ جہالت پہلے زمانے میں نہیں تھی؟ تو ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ان کے زمانے میں تو اس سے بھی کہیں گنا زیادہ جہالت پھیلی ہوئی تھی. جاہل اور جٹ قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اب اگر ایسے لوگوں کے سامنے کوئی قرآن کی آیت پیش کرے تو وہ قرآن کی آیت کبھی بھی نہیں سنیں گے. وہ ان کی آیتوں کو ماننا ہی جو ہے وہ گوارا نہیں کریں گے، تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی میں ان کے اس دین کی بہت اہمیت ہے جو ان کے آباء و اجداد سے انہیں ورثے میں ملتا چلا آ رہا ہے، جس کی کوئی دلیل اور کوئی بنیاد، کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے. تو قرآن کی آیتیں ان کے لیے بڑی بے معنی ہوتی ہیں. ان کے سامنے اس کی وہ عزت اور احترام صرف چومنے کی حد تک ہوتا ہے، عمل کرنے کے لحاظ سے نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ آپ اگر ایسے لوگوں کے سامنے آپ علمی بات کرو تو یہ تو سب سے بڑی علمی جہالت ہے کہ جاہلوں کے سامنے آپ علمی بات کرو تو اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ اپنا علمی معیار اور مرتبہ جو ہے ان کے سامنے علمی روب جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہو. تو ایسے میں پھر کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ تو قرآن جو ہے وہ بڑا حاکمانہ انداز جو ہے ایسے لوگوں کے لیے اختیار کرتا ہے، بڑا حاکمانہ انداز اختیار کرتا ہے. اگر کسی انسان کے پیر پر میل لگا ہوا اور وہ اس کو پتھر سے رگڑنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ آپ کا پیر زخمی ہو جائے گا. تو آپ کو اگر پیر پر سے میل اتارنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اسے نرم کرنا پڑے گا، پانی میں بھگونا پڑے گا، پھر جب آپ اس کو مانجو گے تو یقیناً میل صاف ہو جائے گا. اسی طریقے سے انسان آج جو موجود ہے تو وہ ایک خود ساختہ دین، ایک آباء و اجداد کے دین کی اندھی تقلید
غلط عقائد اور نظریات میں گھرے ہوئے دین کی پیروی کر رہا ہے، وہ اس دین کی پیروی نہیں کر رہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا، تو ان کے لیے، ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، کس طرح کی صورتوں کا، جو 30ویں پارے میں زیادہ تر دی ہوئی ہیں۔ سورہ عصر کا آپ مثال یہاں پر لے لیجئے، جس کو آج ہم نے سمجھنا بھی، کہ ایسی صورتیں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جس میں دنیا سے بے رغبتی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہر کوئی موت کو تسلیم کرے گا۔ تو ایسی صورتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس میں دنیا سے بے ثباتی اور بے رغبتی اور زندگی اور موت کا تصور بیان کیا گیا ہو کہ زندگی کیا چیز ہے، موت کیا چیز ہے۔ وہ باتیں کرتا ہے جس سے انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ جو ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، جو باطل عقائد کا، غلط نظریات کا، مختلف قسم کے جو ہے وہ مشرکانہ عقائد کا، ان کو کھریچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس زنگ کو بھی پہلے نرم کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے عقائد کو کھرچنا شروع کرو گے، تکلیف تو اسے ہوگی، پھر وہ چلائے گا اور بھاگے گا۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے انہیں دنیا کی حقیقت اور موت کی اٹل حقیقت سے آشنا کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں 30ویں پارے کی بیشتر آیتیں اسی طرح کی ہیں، جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے۔